الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفا، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، حساب کتاب کے ماہرین ہیں، جلدی جلدی حساب لگا لیتے ہو. ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مجھ پر رحمتوں کی برسات برستی رہے، میرے کاروبار میں جاؤں تو وہاں بھی رحمت برسے، میں گھر پہ جاؤں تو وہاں بھی رحمت برسے، کتنے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی. تو اگر آپ گھر سے نکلے درود پڑھتے ہوئے، آفس پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اور جناب وہاں پر آپ کے پاس فی الحال کوئی مصروفیت نہیں ہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. ہمارا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ جدھر تھوڑا سا ٹائم ملا نا ادھر اپنے موبائل نکالا ہے اور اب موبائل پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا ہے اور نہ جانے کتنے گھنٹے نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. حالانکہ یہ ایک ایک لمحہ ہم نیکیوں میں گزار سکتے تھے. اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ آپ ہر سیکنڈ پہ پیسے کما سکتے ہیں تو بندہ کہے گا جلدی فارمولا بتاؤ یار. ہر سیکنڈ پہ پیسے، میں تو کتنی دیر پہلے ہی بیٹھا رہتا ہوں دکان پہ، جب تک گاہک نہیں آتا جب تک تو پیسے نہیں بنتے نا. جناب آپ ہر سیکنڈ پہ نیکی کما سکتے ہیں. بس اللہ کرے کہ جس طرح مال اور پیسے کمانے کی جستجو شوق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اللہ کرے نیکیاں کمانے کا بھی ایسا ہی جذبہ اور ایسا ہی شوق پیدا ہو جائے. اچھی حدیث کا اگلا جز تو کمال ہے نا. یہ تو ابھی میں آپ پوری حدیث نہیں سنائی آپ. ایک درود پر آقا فرما رہے ہیں 10 رحمتیں، 10 پر 100 رحمتیں، 100 پر 1000 رحمتیں. لیکن جو 1000 بار پڑھ لے فرمایا ومن صلی علیہ الف، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پہ چھو رہا ہوگا. پیچھے نہیں. ہماری تو خواہش یہ ہے نا کہ سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائے تو ساڑھا کم ہو جائے. نبی پاک فرماتے ہیں ایسے میرے ساتھ جنت میں جائے گا کہ اس کا کاندھا بھی میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. پھر بھی درود نہیں پڑھتے، پھر بھی فضول باتوں میں بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں. تو خدارا جس طرح ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے نا، برائے کرم درود پاک کو زندگی کا ایسا ہی حصہ بنا لیں. دکان، آفس، کاروبار جانا ہی جانا ہے. ہاں یہ بھی ایک الگ عجیب کہانی ہے کہ جس کی دکان ہے اس کو بخار ہو اس نے پھر بھی جانا ہے، اور ملازم کو کھانسی ہو جائے تو چھٹی کر لینی ہے. ملازم تو ملازم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے تنخواہ پھر مل جانی، سیٹ میں جانا ہوتا ہے، دکان کھولنی میں نے. تو جس طرح ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے نا، اللہ کرے کہ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ یہ کاروبار تو دنیا کا کاروبار ہے، میں تو آپ کو نیکیوں کا کاروبار بتا رہا ہوں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. ان تینوں الفاظ کو کہتے ہوئے آپ کے 30 سیکنڈ نہیں لگے. ایسا ہی ہے نا، 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو؟
کبھی کیلکولیٹ کیا؟ اگر کوئی بندہ مہینے کے 10 لاکھ کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو روز کی کتنے کماتا ہے؟ تقریباً 33,000 روپے، ٹھیک ہے، موٹا حساب، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، گھنٹے میں کتنے کماتا ہے؟ تقریباً، ہم اس کو ازمپشن کے ساتھ چل رہے ہیں موٹا حساب کرنے کے لیے تاکہ حساب کرنا آسان ہو جائے، تو ایک گھنٹے کے جناب وہ 1200 روپے کما رہا ہے، ٹھیک ہے، 1200 1300-1400 بنے گا یہ حساب۔ ایک گھنٹے کے 1200 کمائے تو گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 60، تو ایک منٹ کے اب کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اب جب آپ حساب بناؤ گے نا کہ 1200 کو جب آپ 60 سے ڈیوائڈ کرو گے تو میں جو سمجھ، مجھے جو ابھی کیلکولیٹر سامنے نہیں ہے، تو شاید یہ میرا خیال ہے کہ 200 روپے بنیں گے، بلکہ نہیں 20 روپے بنیں گے، ایک منٹ کے 20 روپے، 30 سیکنڈ کے 10 روپے۔ جو بندہ 10 لاکھ مہینے کے کماتا ہے، اچھی کمائی ہے، وہ بھی 30 سیکنڈ میں 10 روپے کما رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ابھی آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کمایا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اتنے سارے تاجران بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی سارے پیسے ملا لیں، جتنے پیسے گھر پہ ہیں، بینکوں میں ہیں، سارا ہی کیپٹل ملا لیتے ہیں، ہم سب مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ Is there anybody have a power to buy a tree in heaven? کوئی نہیں خرید سکتا۔ دنیا کی ساری مال و دولت ایک طرف، جنت کی پراپرٹی ایک طرف، لیکن ایک بار سبحان اللہ کہو تمہارا جنت میں درخت لگ جاتا ہے، پھر بھی نہیں کہتے، پھر بھی فضول باتیں۔ اب آپ اگر کاروباری بھی ہے نا، اگر دماغ واقعی صحیح چلتا ہے، حساب کتاب میں مزہ آتا ہے، تو کرو نا حساب کہ میں روز کتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، روز درود پاک کتنے پڑھوں، اللہ کا نام کتنی بار لوں، ذکر کتنی بار کروں، تاکہ میرا آخرت کا اکاؤنٹ بھی تو چلتا رہے نا۔ دکان گیا، آخر میں آتے ہوئے حساب ملاتا ہوں کہ جناب آج کے دن میں کیا کیا، کتنا کمایا، کتنا نقصان، پورے دن کا یہ چیک کیا کہ کتنی نمازیں، کتنے درود، کتنا ذکر کیا، جنت کے اکاؤنٹ میں کتنا جمع کروایا ہے۔ میرے کاروباری بھائیوں، واقعی اگر جس کو، اچھا بزرگان دین ایسے ہی تھے، ان کا مائنڈ ادھر ہی چلتا تھا، ہاں ان کا آخرت کے کاروبار میں مائنڈ چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ایک بار ایک نائی کی دکان پر گئے، اس کو مونچھیں کاٹنی تھی، کہتا حضرت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ پڑھتے رہے نا اور میں نے آپ کی مونچھیں کاٹی تو شاید آپ کے ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا۔ کہتے تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر لمحہ عبادت میں گزارتے تاکہ زیادہ نیکیاں اور نیکیاں۔ تو مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ کاروباری لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کیسے نکلیں، دیکھیں قربانی دینی پڑے گی۔ میں یہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کن کن کو نماز کے فرائض آتے ہیں، وضو کے فرائض آتے ہیں، غسل کا طریقہ آتا ہے، نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے، یہ تو بیسکس ہے نا۔ آپ کو مارکیٹ کے سارے رول پتا ہے، کون سا کلر کون سا ہوتا ہے، اس کی ڈائنگ کیسے ہوتی ہے، اس کی جناب پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، تو کون سی آئٹم کدھر ملتی ہے، سب پتا ہے۔ لیکن کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بیسکس اسلام نہیں پتا ہونے چاہیے؟ تو مدنی قافلے میں سفر کریں۔ صلو علی الحبیب۔